اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو ضرٌ کوئی تکلیف، دعوا ربہم وہ پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو، منیبین الیہ اسی کی طرف یکسو ہو کر، یعنی اسی کی طرف رجوع کر کے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمہ پھر جب انہیں کوئی بلائی ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون اچانک ایک فریق رب کے ساتھ شریک کرنے لگ جاتا ہے، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے خالص اللہ کو پکارتے ہیں، تکلیف دور ہوتی ہے اللہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم تاکہ یہ لوگ انکار کریں، کفر کریں، ناشکری کریں ان نعمتوں کا جو ہم نے انہیں دی، فتمتعوا بس یہ فائدہ حاصل کریں اس دنیا سے جتنا کر سکتے ہیں، فسوف تعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا کیا ہم نے اتارا ہے ان کے اس شرک کے اوپر سلطاناً کسی دلیل کو، فہو یتکلم پس وہ بات کرے، بما کانوا بہ یشرکون ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو شریک ٹھہرا رہے ہیں اس کے اوپر اللہ نے انہیں کوئی دلیل نہیں دی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً اور جب ہم چکاتے ہیں لوگوں کو رحمت، فرحوا بها تو وہ لوگ اس رحمت کے اوپر اترانے لگ جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ اور جب پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اذا ہم یقنطون اچانک وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، فرماتے ہیں اللہ جب مصیبت آ جاتی ہے پھر اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نا امید صرف اور صرف کافر ہوتے ہیں، یاد رکھ لیں۔ اولم یرو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ان اللہ کے بے شک اللہ کی ذات یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک بے شک ان ساری کی ساری باتوں کے اندر لآیات کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھنے والی ہے۔ فآت ذی القربى اب حقوق العباد کا بیان ہے، فآت ذی القربى پس تم لوگ ادا کر دو ذی القربى اپنے قریبی رشتہ داروں کو حقہ ان کا حق، کل تفصیل گزر چکی ہے، بہن بیٹیوں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا، سب کا حق دے دو انہیں، والمسکین اور مسکینوں کا حق، وابن السبیل اور مسافروں کا، یعنی ان کے اوپر بھی صدقہ خیرات کرتے رہو۔ ذالک خیر یہ بہتر ہے تمہارے حق کے اندر، ذالک خیر یہ بہتر ہے للذین ان لوگوں کے لیے یریدون وجہ اللہ جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں، جن کی طلب اللہ کی رضا ہے ان کے لیے یہ سارے کام بہت بہتر ہیں۔ اولئک هم المفلحون یہی لوگ حقیقی کامیاب ہیں۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس یہاں سے سود کی ممانعت کا بیان ہے کہ آپ نے سودی لین دین، سودی کاروبار نہیں کرنا۔ سود کی تفصیل ہم نے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کے اندر تفصیل سے پڑھی تھی۔ سورہ بقرہ کا آخری مضمون ہی یہ تھا کہ لوگوں سود کو چھوڑ دو۔ اس سے پہلے جو تم نے سودی کاروبار کیا تھا، سودی لین دین کی تھی، وہ تو اللہ معاف کر دے گا۔ فانتہا فلہ ما سلف پہلے سے جو کیا ہے وہ کر دیا، اب باز آ جاؤ، پہلے جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اور خطبہ حجت الوداع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے سگے چچا عباس کا سود اپنے پاؤں تلے دیتا ہوں، اور حضرت عباس نے کوئی کم سود نہیں دیا تھا لوگوں کو کافی تعداد کے اندر پیسہ دیا تھا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد اپنے چچا کے سود کو معاف کرتا ہوں، اصل پیسے ہے وہ چچا کو لوٹاؤ، جو سود کا پیسے ہے وہ معاف کر دیا میں نے، ختم، کوئی نہیں لیتا میں۔ اور اس کے بعد فرمایا سود کا پیسہ کسی کے لیے حلال نہیں، یہ حرام ہے۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر دیکھیے احادیث مبارکہ کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے۔ فرمایا کہ سود کھانے کے کئی گناہ ہیں، آگے فرمایا ایسرھا
سب سے جو ہلکا ترین گناہ ہے سود کھانے کا، ينكح الرجل امہ، کہ انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، پہلا گناہ۔ فرمایا 70 بڑے بڑے گناہ ہیں، اور 70 گناہوں میں سے جو سب سے ہلکا ترین گناہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے انسان۔ اور ایک روایت کے اندر آتے ہے کہ ایک شخص 36 مرتبہ زنا کرتا ہے اور ایک شخص 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں گناہ کے اندر۔ تو فرمایا سود کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم تجارت کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک چیز ہم خریدتے ہیں، خرید کر 100 کی خرید کر 120 کی بیچتے ہیں، اور سود والا انسان بھی 100 روپے دیتے ہیں 120 واپس لیتا ہے، اس کے اندر کون سی برائی ہے؟ یاد رکھیں سود کے اندر سب سے بڑی برائی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر غریبوں کا خون چوسنا ہے۔ غریب کا خون جو ہوتا ہے وہ بالکل چوسا جاتا ہے، غریب کا خون رہتا نہیں۔ روز بروز اس غریب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج 10 چڑھیں گے، آج 20 چڑھیں گے، آج 50 چڑھے گا۔ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے سود کی ممانعت کی۔ اور تجارت کیوں حلال ہے؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ اب ان مشرکوں کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی؟ کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا یہ جو ہم لین دین کرتے ہیں نا، تجارت خرید و فروخت، یہ سود کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ سود اصل ہے اور یہ جو تجارت ہے یہ سود سے لی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تجارت اور ہے، سود اور ہے، بالکل منع کر دیا۔ اور منع کرنے کے بعد آخر میں کتنا سخت جملہ فرمایا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نہیں چھوڑتے سود کو، نہیں باز آتے، پھر تیار ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے۔ پھر تمہارے ساتھ اللہ اور اس کا رسول جنگ کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول سے کس نے جنگ جیتی ہے؟ اور یہ دیکھ لیں، اور یہ جنگیں دنیا کے اندر ہوئی ہیں، یہ سود خوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں سود خور کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ خوب مزے کے اندر ہوتے ہیں، پیسہ ہی پیسہ، پیسوں کے اندر کھیلنا وہ شروع کر دیتے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ سود کے پیسے ان کے پاس اتنے تھے کہ رات کو سوتے تھے تو پیسوں کی تلائی بنا کر سوتے تھے، اتنا پیسہ بھی تھا۔ لیکن ایک وقت ان کے اوپر ایسا آیا سود کی مار، بیٹے مر گئے، بیٹیوں کے اوپر کینسر، بیماریاں، 100 قسم کی تکالیف آئیں، اور باپ کسی حادثے کے اندر چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بس پیچھے بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ اور یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب جنگ کریں گے تو یہ معاملات ہوں گے، سامنے جوان بیٹے تڑپتے ہوئے مرتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ سود کی لعنت، یہ سود لعنت ہے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں اللہ خود سود کو مٹاتا ہوں، صدقات کو بڑھاتا ہوں۔ یہ سود کبھی بڑھتا نہیں، آپ جتنے بھی دیکھ لیں کہ اربوں پتی ہو گیا، خربوں پتی ہو گیا، لیکن وہ کم ہی ہوتا رہتا ہے، کم ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور صدقہ اگر تھوڑا سا دیں اللہ اسے بڑھاتے رہتے ہیں۔ فرمایا وما آتیتم، اور جو کچھ تم من ربا لیربو فی اموال الناس، سود کا کاروبار وغیرہ کرتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ زیادتی ہو لوگوں کے مالوں کے اندر، تو فرمایا ایسا مت کرو، فلا یربو عند اللہ، یہ تمہارا مال اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ تم اسے جتنا بھی کہہ لو یہ بڑھ گیا ہے، اللہ کے ہاں یہ کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے۔ مال وہی ہے جو اللہ کی نگاہوں کے اندر بڑا ہوا ہو، مال وہی ہے جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ ہو۔ اس کی مثال بہت عام سی اور آسان سی ہے، اور یہ مثال کئی دفعہ بیان بھی ہو چکی ہے کہ آپ اس سود کے بڑھنے کی مثال اس طرح لیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کتے ہیں، کتنی نسل ان کی ہوتی ہے، ایک کتیا 8 6 10 12 بچے دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ لیکن کبھی بھی کتوں کا ریوڑ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا۔ اور آپ دیکھیں بکریوں کو اور بھینسوں کو کتنے بچے دیتی ہیں؟ ایک، زیادہ زیادہ 2، 1 2 1 2، بس اتنے ہی۔ لیکن ریوڑ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟
یہ برکت ہے. یہ برکت کس کی ہے؟ صدقے کی برکت ہے. جیسے ان بھینسوں کا ریوڑ ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں، ایسے ہی اللہ صدقے کو زیادہ کرتے ہیں. اور کتے کتنے زیادہ ہیں، خبیث نجس چیزیں کتنی زیادہ ہیں، لیکن ریوڑ میں کبھی نہیں چلے. یہی چیز ہے، نظر تو ہمیں زیادہ آتے ہیں لیکن زیادتی ان کی حقیقت کے اندر نہیں ہوتی. تو فرمایا وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. ہاں وما آتیتم من زکات، جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اور تریدون تم چاہتے ہو وجہ اللہ، اللہ کی رضا، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا مال بڑھتا ہے. یہ مال کو بڑھانے والے لوگ ہیں، ان کا مال بڑھتا ہے. جتنی زکوٰۃ کوئی دے گا اللہ اس کے مال کو بڑھائے گا، جتنا صدقہ دے گا اللہ مال کو بڑھائیں گے. اور یہاں پر شرط